تم تو روشنی میں ہو، ہم یہاں اندھیرے میں. انظرونا، تھوڑا سا ادھر دیکھو. تو کیونکہ ان کا نور قرآن میں ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں اور ان کے آگے دوڑے گا نور. تو پھر وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو کامل کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے. تو لیکن جو منافق، اب منافق کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی ہے جس کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں آنے سے. تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ دیکھو ہم الم نکم معکم، دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کو نور کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں، نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. روشنی. اب انسان کو روشنی کی تو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دو قسم کے یعنی اگر آپ نور کو علم کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، علم. ہدایت کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، نور ہدایت. اور علم جو ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نور کو علم کہہ سکتے ہیں. العلم نور. آپ یہ ایک جملہ لکھا رہتا ہے بعض اوقات اسکول وغیرہ یہ لگاتے ہیں کہ علم روشنی ہے. تو بہرحال دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نور کی روشنی کو یا علم کی روشنی کو محسوس کریں، اس کی ضرورت کو محسوس کریں. اب یہ دیکھیں، ہم اپنے بچے کو پڑھانا جو ہے آج کل عام طور پہ بہت لازمی سمجھتے ہیں. اکثر پہلے تو ہمارے دور میں یہ پلے گروپ اور یہ اور پریپ ایک دو کلاسیں نہیں ہوتی تھی، کچی پہلی اور بس سے شروع ہو جاتا تھا. لیکن اب یہ دیکھیں ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں ہے تقریباً، جس کی بھی وہ مطلب وہ ہوتی ہے، جیسے بھی استطاعت ہوتی ہے وہ بچے کو اسکول. تو آپ یہ دیکھیں دنیا کی تعلیم کو آپ ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کوئی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آج کہ بچے کو ہم اسکول نہ بھجوائیں. کوئی تصور کرتا ہے؟ قریب سے قریب آدمی ہوگا بچے کو اسکول بھجوائے گا. تو ایک تو یہ ہے، یعنی ظاہری طور پہ بھی ہمیں معلومات کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اس سے ہم آگاہ ہیں. ایک بات تو یہ ہے، لیکن جو اصل نور ہے اس کی ایک تو ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی. دوسرا، ہم نے اپنے دماغ کے جو بھی علم ہے اس کو ہم نے نور قرار دے دیا. انگریزی اسکول ہے، اس نے اپنے لوگوں پہ لکھا ہے کہ العلم نور، کہ وہاں نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، بس انگلش ہے. بچے کو انگلش پوئم اور یہ اور وہ، تو اس کو ہم نے روشنی قرار دے دیا. یہ غلط بات ہے. بہرحال دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ انسان کی منزل اللہ ہے، اور اللہ ہمارے وہم و گمان سے بالا تر چیز ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنی حقیقت جاننی ہے. ہم انسان ہیں کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں تھا اور کیوں آ گیا، اب واپس کیوں جانا ہے، اب واپس جانے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے. یہ سب سوچنے کی بات ہے. اس کی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خود انسان سوچے گا کہ میری منزل کیا ہے، اور یہ غور اور فکر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ صفات مومن کی بیان کی ہیں کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اے اللہ یہ سب کچھ تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے،
اور مجھے پیغمبر نے بتایا ہے کہ میں نے زندگی تیرے لیے گزارنی ہے، اگر میں تیرے لیے زندگی نہ گزاروں تو پھر تو بڑے میں نقصان میں پڑ جاؤں گا، اور پھر تو میں تیری جہنم میں پڑ جاؤں گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں بے مقصد زندگی گزار دوں اور میں آگ میں جا پڑوں۔ فقنا عذاب النار۔ تو دیکھیں، نور کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نور کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور آج کا معاشرہ، یہاں پہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آج جس طرح ہم نور کی ضرورت سے غافل ہیں، تو یہ انتہائی درجے کی یعنی ایک شرمندگی کی بات ہے، ایک جہالت کی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر غور نہیں کرتے کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں بھی انسان غور نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ۔ بس آپ دیکھ لیں، میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا ماں، یہ میری باپ، اور یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، اور بس یہی میری ضروریات ہیں۔ اسی کی طرف ہم نے اپنا رخ کر لیا ہے، اسی کے لیے، ظاہر کے لیے ہم وقت گزار رہے ہیں۔ ساتھ 2-4 نمازیں پڑھ لیں یا نہ پڑھیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ تو غلط راستے پر ہے، آپ کی منزل دنیا ہو گئی ہے، آپ کا مقصود دنیا ہے، آپ کو محبوب بھی دنیا ہے، آپ کا مطلوب بھی دنیا ہے، پھر آپ کو نماز روزے سے کیا واسطہ؟ اب دیکھ لیں، کیونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے دنیا میں آ کے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت نور کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، نور ہدایت، نبی کا نور، یا ہم خود اپنے لیے نور کمانے کے چکر میں نہیں ہیں۔ نور کمایا جاتا ہے، کیا؟ نور کمایا جاتا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ قرآن کی آیت ہے کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں آواز دے کے کہیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہ تھوڑا سا ہماری طرف دیکھو، تم تو روشنی میں ہو، ہم یہاں اندھیرے میں۔ انظرونا، تھوڑا سا ادھر دیکھو۔ تو کیونکہ ان کا نور قرآن میں ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں اور ان کے آگے دوڑے گا نور۔ تو پھر وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تعالی ہمارے نور کو کامل کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ تو لیکن جو منافق، اب منافق کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی ہے جس کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں آنے سے۔ تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ دیکھو، ہم الم نکم معکم، دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا، تمہارے محلے میں ہم بھی رہتے تھے، ہم تو ایک ہی، کبھی تم نے بریانی بھجوا دی، کبھی ہم نے، تو یہ لین دین چلتا رہتا تھا۔ قربانی کا گوشت میں نے تمہیں بھجوا دیا، تم نے مجھے بھجوا دیا۔ یہ تو خیر قرآن کا مضمون نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ دیکھ، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہیں گے پھر؟ قرآن میں ہے کہ قیل ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ، اپنے پیچھے واپس لوٹ جاؤ۔ فالتمسوا نورا، یہ نور تو ہم وہاں سے لائے۔ تو پھر آیت کا دوسرا حصہ ہے قالوا بلا، وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں تھے۔ تو مومن ان کو کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ تو تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا دنیا کے، فتنتم انفسکم وتربصتم، اور تم انتظار میں رہے، نیکی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کل، یہ بس نیکی ٹالتے رہے، نیکی کو ٹالتے رہے، اور وہ فتنتم انفسکم وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، گوربا و کتب، شک میں پڑے رہے،
تم نے اس دن کو حقیقت نہیں جانا تھا. وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّةُ، اور امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. ہم امیدوں کے سہارے ہی زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک انسان، کوئی بھی مایوس نہیں ہے آنے والے کل سے. کبھی تو ہوگا کہ چھپر پھٹے گا اور 8 کروڑ کا بانڈ نکل آئے گا مثال کے طور پر. یا کوئی بھی امید ہے، یہ کوئی باپ مرے گا جائیداد مل جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بس آپ یعنی غرتکم الامانیہ، امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اور آج وغرتکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تم ایک دھوکے میں مبتلا رہے کہ اللہ تو میری منزل نہیں ہے، میری منزل تو دنیا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نور کی ضرورت ہے. انسان کی منزل دنیا نہیں ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے، اور اللہ سے اس کی ملاقات یقینی ہے. جس طرح کہ یعنی اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ آج جو سورج نکلا ہے کل نہ نکلے. ایک دن ایسا ہوگا، یعنی سورج تو ہر روز نکل رہا ہے نا، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کی اور اللہ کی دو بدو ملاقات نہ ہو. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.